شرائط زکوٰۃ۔ ملکیت، قابل زکوٰۃ اشیاء زکوٰۃ ادا کرنے والے کی ملکیت میں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، قابل نمو، وہ اشیاء جن کی مالیت میں از خود اضافہ ہوتا رہتا ہے، مثلا سونا، چاندی یا سامان تجارت۔ انہیں بڑھوتری والا مال بھی کہا جاتا ہے۔ مال زکوٰۃ پر 1 سال مکمل گزر گیا ہو، مثلا اگر ایک آدمی کے پاس 1 سال 1 شعبان پر نصاب کے برابر مال آیا اور سال بھر اس کے پاس کم از کم نصاب کے برابر مال رہا، تو وہ اگلے سال 1 شعبان کو دیکھے گا کہ اس کے پاس مجموعی مال کتنا ہے، اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ درمیان میں اگر مال میں اضافہ ہوا تو اس کا الگ سے پورا سال شمار نہیں کرے گا، بلکہ وہ مال بھی اسی مال میں شامل ہو کر اگلے سال کی مال زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ نمبر 4، تملیک، یعنی جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اسے زکوٰۃ کے مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت زکوٰۃ لینے والے پر کسی کام وغیرہ کی شرط جائز نہیں۔ اسی طرح کسی کام کے معاوضے کے طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والا کوئی انسان ہونا ضروری ہے۔ وقف، مسجد، ہسپتال یا اسکول کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔